لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، اور وہ ایک ہی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے سارے فور فادرز جتنے گزر چکے تمہارے آباء و اجداد سب کا ایک ہی رب ہے، اس کائنات میں ایک ہی کریٹر۔ میرا اس پہ یوٹیوب پہ ڈیٹیل لیکچر ہے آلموسٹ 1.5 گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 128، God is the only and alone creator of this universe، جس میں نے سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن اے نبی علیہ السلام آپ کے جو مخالفین ہیں مشرکین عرب، وہ ابھی تک شک میں مبتلا ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، پس آپ انتظار کیجئے اس دن کا کہ جب آسمان پر دھواں ظاہر ہو۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ نبی علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کافروں کے لیے، جب وہ دعوت حق قبول نہیں کرتے تھے تو ان کے لیے بد دعا، دعائے ضرر کی کہ ان کے اوپر کوئی ایک چھوٹا عذاب بھیجا جائے، شاید یہ اللہ کی طرف پلٹے۔ تو ان کے اوپر قحط کا عذاب مسلط کیا گیا، قحط سالی آ گئی، اور ان کے یعنی اس قحط کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی، کمزوری کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف جب وہ نگاہ اٹھاتے تھے تو ان کی آنکھیں دھندلا جاتی تھی، ہر چیز دھوئیں کی فارم میں ان کو نظر آتی تھی۔ یعنی جب کمزوری کی غلبہ ہو انسان کے اوپر تو ظاہر ہے کہ وہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، تو یہ کیفیت ان پہ طاری ہوئی۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ عذاب کھول دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام کی دعا سے وہ پھر قحط ٹل گیا، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو یہ صحیح بخاری میں تعویل خاص کے اعتبار سے اس کا ذکر موجود ہے۔ باقی اگر آپ اس کو براڈر سینس میں دیکھیں تو بخاری مسلم میں جو قیامت کی 10 نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب ایک بہت بڑا دھواں بھی ظاہر ہوگا۔ تو اس ایک آیت کے اندر دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کور فرما دی ہیں، اور اس وقت بھی یعنی وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یغشی الناس، جو لوگوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، اور وہ اس وقت دردناک عذاب ہوگا۔ ربنا اکشف عنا عذاب انا مؤمنون، اور اس وقت پھر وہ کافروں نے پھر کہا کہ اے اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا دعوت حق قبول کرنی تھی جبکہ ان کے پاس رسول روشن نشانی لے کر آگے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، لیکن پھر بھی انہوں نے منہ پھیر لیا اور نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ ورڈکٹ دے دی کہ یہ تو ایک ایسا دیوانہ ہے جسے کسی نے پڑھایا ہے، نعوذ باللہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم دور کر دیں گے تم سے وہ عذاب کچھ عرصہ کے لیے، لیکن پھر تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اور وہی ہوا کہ جب وہ ان سے تکلیف دور ہوئی پھر وہ اپنی اسی کے اوپر آ گئے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، پھر الٹیمیٹلی وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے۔ انا منتقمون، اور ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو ہمارے واعظین نے ایک کانسیپٹ کر دیا نا کہ کوئی ایک بوڑھی نانی اماں ہے یا بوڑھی دادی اماں ہے، اس نے یہ یعنی انسان اور یہ سارے پیدا کیے کھیلنے کے لیے، اینڈ پہ ساروں کو ہی معاف کر دے گا جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں انتقام لوں گا۔ یہ انتقام کا ورڈ جو ہے یہ رحمت کا ورڈ ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے میں نے اپنی زندگی میں کسی کے لیے لفظ نہیں بولا کہ میں انتقام لوں گا اس سے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انتقام لے کے چھوڑوں گا اس دن جس دن میں بڑی پکڑ پکڑوں گا۔ تو اس لیے اس کانسیپٹ کو ذرا کلیئر کریں۔ میرا ایک کلپ بھی پچھلے دنوں چڑھا ہے، ریپلائی ٹو مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی آن اللہ کی رحمت۔ انہوں نے ورڈکٹ دی تھی کہ جی یہ وہ تھانے داری کا کنسپٹ پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی طارق جمیل صاحب بہت اچھے وائز ہیں، لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں اللہ کی طرف آنے کی، لیکن ان کا نیریٹو اور ڈاکٹرائن میں ایک بنیادی خرابی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ صرف رحمت کا پیش کرنے سے ہی لوگ اللہ کی طرف لوٹیں گے، جبکہ یہ قرآن کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ قرآن تو دونوں چیزوں کو پیرلل میں لے کے چلتا ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں، ایک اور بھی کلپ ہے، جنت کا شوق اور جہنم کا ڈر اور دوزخ کا ڈر، یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں۔ قرآن میں
اللہ کے خوف والا پہلو یہ زیادہ ڈومیننٹ ہے. آخرت کے دن اللہ نے اپنا نام ہی کیا رکھا ہوا ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے اللہ کی جو قہار ہے، چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر. سورۃ المومن میں یہ آیت آتی ہے جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ وہ نہیں ہے. اور نیچے کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے جی اتنے بڑے عالم دین ہیں، وہ تو عربی بھی ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، آپ نے ان کے بارے میں بات کر دی ہے. بھائی ان کے بارے میں کوئی کتنا بھی بڑا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے تو بڑا نہیں ہے نا. اگر وہ ادھوری دعوت پیش کر رہا ہے کتاب و سنت کی، بدنیتی پہ نہیں، ہو سکتا ہے اس بیچارے کو سمجھ یہی آئی ہو، یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں ایک رخ پیش کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف لگاؤں گا. تو میں نے تو چیلنج دیا ہے کہ اگر آج اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص جو مرضی کرے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اسے جنت کوئی نہیں ملنی، البتہ میں دوزخ میں نہیں پھینکوں گا، تو آپ جناب امام مسجد بھی ڈھونڈتے پھرے، نمازی تو چھوڑ دیں. اور ایون اگر یہ بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو اچھے کام کرے گا میں اسے جنت دوں گا، جو برے کام کرے گا اسے کچھ نہیں کہوں گا، تو جنت کے لیے کسی نے لالچ کرنی نہیں ہے. لوگ کہیں گے اینو ہی جنت بڑھاؤ جی، وہ تو پتہ نہیں آنی کہ نہیں آنی. البتہ اگر یہ اناؤنسمنٹ کی جائے کہ جو بندہ نیک اعمال کرے گا اسے دوزخ میں نہیں پھینکوں گا، لیکن جنت بھی نہیں دوں گا، لیکن دوزخ سے وہ بچ جائے گا، اور جب برے کرے گا اس کی تو ایسی کی تیسی، تو یہ کانسیپٹ آ جائے گا. لیکن اللہ نے اس کو بھی بیلنس کیا، نہیں، نیک اعمال والوں کو ہمیشہ کی جنت، برے اعمال والوں کو دوزخ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو یہ ٹیلر میڈ نہ کریں دین کو، دین جو ہے نا اس کو اس کے ٹرو ایسن میں پیش کریں. یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں میرے خیال میں دین ایسا ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں خدا کو یوں کرنا چاہیے، تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے. نہیں، خدا جو کہنا چاہتا ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے. آپ نہیں سمجھنا چاہتے نہ سمجھیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، بلی آپ غائب نہیں کر سکتے. یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا آخرت کی، یہ غائب کوئی نہیں ہونی. تو جو آپ کو یہ میٹھی لوریاں دے کے سلا رہے ہیں نا، ان کو بھی حیا کرنی چاہیے. یعنی وہ میں نے وہ کلپ چڑھایا تھا ریپلائی ٹو مولانا طارق جمیل، تو پھر میں نے اس کو چینج کر کے نا ریکویسٹ ٹو مولانا طارق جمیل کر دیا. اس کے اب میں نے وہ جو ٹائٹل تھا نا وہ ایڈٹ کروا دیا، ریکویسٹ ٹو. چلیں ریپلائی نہیں ہے تو ریکویسٹ ہی صحیح، کہ قرآن کے ساتھ یہ نہ کریں. قرآن آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. قرآن اپنے معاملات، اور اس میں نے پھر جو کراس ریفرنس کے طور پہ آیات پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ پاکستانی توبہ ہے ہی نہیں ہے. جس طریقے سے پاکستانی شناختی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہی ہے، اللہ کے شناختی کارڈ میں مسلمان نہیں ہے. وہ تو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہیں کیونکہ آپ کا نام مسلمانوں والا ہے. اللہ کے ہاں آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے. اسی طریقے سے آپ کی ڈاکٹرائن میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی جو مرضی کرتے رہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور رحمت اور توبہ بس توبہ ہی آپ جو ہے وہ توبہ کرتے جائیں اور ساتھ گناہ بھی کرتے جائیں، خیر ہے. قرآن کا میں نے پھر کراس ریفرنس بتایا. اللہ تعالیٰ تو ایسی توبہ کو مانتا ہے جو آگے کو نصیحت ہو، توبۃ نصوحا، اور اس کے بعد اصلاح بھی ہو. تو ایک بھائی نے نیچے کومنٹس کیے ہوئے تھے کہ جی میں طارق جمیل صاحب کو بڑے شوق سے سنتا تھا، لیکن یہ جو دو آیات آپ نے پیش کی ہیں سورہ نساء سے آیت نمبر 17 اور 18 اور سورۃ النحل کی آخری رکوع کی، یہ تو آج تک طارق جمیل صاحب نے بیان نہیں کی ہیں. تو مجھے تو آج پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ توبہ کا کانسیپٹ کیا ہے. توبہ تو یہ کہ آپ گناہوں سے توبہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں اور بندے دے پتر بن جاؤ، جنہوں پنجابی کہتے ہیں تا توبہ جائیں. اے پاکستانی توبہ نہیں کہ ادھر کام بھی چوک کے رکھو تھے جناب آج عمرے بھی کرتے رہو. یہ آپ کی بنائی ہوئی توبہ ہے. وہ اتنا آسان کام ہوتا میرے بھائی تو یہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجا جاتا، اور یہ قرآن میں اتنی دھمکیاں کیوں آئی ہوتی. ظاہر ہے یہ تو اسٹیبلش ہونی ہے. انہیں جی وہ بس بخش دے، وہ بخش دے، وہ بخشے گا اس کو جو بخشش کروانا چاہتا ہے. رحمت تو نبی علیہ السلام کو بھی چاہیے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. تو یہ دونوں چیزیں بیلنس ہیں، اعمال بھی ہو رحمت بھی ہو. اسی خالی رحمت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اعمال کرتے ہیں نا اللہ کے فضل سے
وہ ڈرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خوبی بیان کرتا ہے کہ وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہ جتنے بے فکرے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اصلاح کی نہیں ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے رہیں، وہ مرتے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو یہ تو لوگ تو کہتے ہیں نا جناب کہ یہ، میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے خطرناک جوا ہے نا جو، وہ یہ زندگی ہے جس میں آپ کے پاس دوسرا چانس کوئی نہیں ہے، ایک ہی چانس ہے بس. جس نے ویل کر لیا، جس نے نہیں کیا مارا گیا. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا اس طرح قرآن حکیم دھمکیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. تو ان وائزین کو دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں، آپ کو میٹھی لوریاں سنا رہے ہیں. کبھی یہ نہیں، یہی وائزین ہے وہ کہتے ہیں جی نور جہاں 27 رمضان نو مری ہے، دیکھو نا اللہ دے ہاں کوئی اس کا مقام ہوئے گا. یہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے. میرے بھائی آپ خانہ کعبے کے اندر دروازہ کھول کے داخل ہو جائیں نا، اور لیلۃ القدر کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے، اور آپ سن بھی لیں فرشتوں کی آواز کہ آج لیلۃ القدر ہے، اور آپ وہاں پہ مر بھی جائیں، تب بھی اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. کوئی شخص بقیہ غرقت قبرستان میں دفن بھی ہو جائے، اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے. وہیں پہ منافقین کی قبریں بھی ہیں. عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی ادھر ہی ہے. عبداللہ بن ابی کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ تواڈے بزرگ بابے دا تواڈا جنازہ نہیں نبی علیہ السلام نے پڑھایا. عبداللہ بن ابی کو کفن کس کے کرتے مبارک کا دیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. کرتا دیا گیا، آپ نے اپنا مبارک لعاب ڈالا، جنازہ پڑھایا، خود دفنایا. اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں نا، اللہ نے نہیں بخشنا. تسی کہندے رہو یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، چاہے ٹھگاں ملاوٹ کرنے والے ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. تو ٹھیک ہے آپ یعنی اس وشفل تھنکنگ میں زندگی گزارتے رہے. دل کا امانیہم، قرآن کہتا ہے وہ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیمی ہیں، ہم تو چہیتے ہیں، ہم تو بخشے ہی جائیں گے. اللہ نے فرمایا ان کی یہ امانی ہے، ان کی وشفل تھنکنگ ہے، ان کی خواہشات ہیں کہ کاش ایسا ہوتا، لیکن ایسا ہوگا نہیں. کیا انہوں نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے؟ تو اس لیے سمجھیں کہ یہ اکثر لوگ جب بھی کوئی بات، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے بڈھے بابوں کے اوپر. آپ بابوں کے سامنے موت کا ذکر ہو کہتے جی سانو جیندے جی جا کے دب آؤ تسی اگوں یہ کہندے نے. آپ بوڑھے بندے کو بھی کہنا کہ یار اے ہن تسی بہ کے لوڈو پہ کھیڈتے ہو، تاش کھیڈتے پہ، جوا لگایا ہوا ہے آپ نے، خدا کے لیے اب تو آپ کی جو ٹانگیں وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، ابھی تو آپ توبہ کر لیں. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر سانو زندہ ہی جا کے دب آؤ تسی. میں نے خود تجربہ کیا. یعنی جنہوں نے ڈیفینیٹلی ایج پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی اتنی لمبی امید لگا کے بیٹھے ہوئے، اور جب یہ باتیں کی جاتی ہیں آگے سے مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ باتیں اللہ نے اور اس کے رسول نے کی ہوئی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو سیریس لیں. ٹھیک ہوگا جی. تو اس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے اور انتقام لے کر چھوڑیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی، ان کے پاس بھی ایک معزز رسول آئے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام. ان ادوا الی عباد اللہ، اور انہوں نے فرعون سے کہا تھا کہ یہ اللہ کے بندے بنی اسرائیل جن کو تم نے غلام بنایا بھائی ان کو میرے والے کرو. انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے مقابلے پہ فرعون سرکشی مت کر. انی آتیکم بسلطان مبین، دیکھ میں اپنی رسالت کی دلیل پر روشن دلائل تیرے پاس لے کے آیا ہوں. دو بڑے معجزات تو تھے نا، یعنی وہ ہاتھ بغل میں ڈال کے یوں دکھاتے تھے، وہ سورج کی طرح روشن نظر آتا تھا ید بیضا، اور وہ عصا پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور تیرے رب کی پناہ میں، تم لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھ پر پتھراؤ کرو، تم مجھے رجم کرو. یعنی وہ دھمکی دی نا کہ مار دیں گے. تو دیکھیں آگے بات کیا ہو رہی ہے. جو بندہ دھمکی دے رہا ہے نا اس کو کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے اور تیرے رب کی پناہ میں آتا ہوں. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو مارنے والے سے بچانے والی ذات جو ہے وہ بڑی ہے، یعنی وہ ان معنوں میں کہا جاتا ہے، ویسے تو مارنے والے بھی وہی ذات ہے، ان معنوں میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوئی ارادہ کر لینا کہ میں نے اس کو مارنا ہے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو کوئی کسی کو مار نہیں سکتا.
وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم ایمان لانے کو تیار نہیں ہو تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، کنارہ کشی اختیار کر لو. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے فرعونیوں کے ساتھ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے اللہ یہ مجرم لوگ ہیں، یہ دعوت حق قبول کرنے والے نہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکلو، یہ تمہارا پیچھا کریں گے. تو 6 لاکھ کا لشکر لے کے 12 قبائل 50-50 ہزار کے بنی اسرائیل کے، موسیٰ علیہ السلام رات کو بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور رہنے دو سمندر کو تھما ہوا. انہم جند مغرقون، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق ہو جائے گا. وہ قرآن حکیم میں ڈیٹیل آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، انہوں نے عصا مارا، سمندر پھٹا پہاڑوں کی مانند. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں طرف موجیں یوں ہو گئیں اور بیچ میں سٹل راستہ بن گیا. وہاں سے فرعونی یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل گزرے. فرعونیوں نے راستہ دیکھا، ایسی مت ماری بھی تھی، انہوں نے اس وقت تو ایمان لے آتے کہ یار ایک بندے کا اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا ہے کہ اس نے سمندر ایسے پھاڑ دیا ہے، تو اس سمندر میں ہمیں کہیں غرق ہی نہ کر دیں. لیکن مت ماری ہو جب بندے کی، تو وہ بھی پیچھے گئے. جب سینٹر میں پہنچے تو دونوں طرف سے پانی مل گیا. اس وقت پھر وہ پکارا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنو اسرائیل اور موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. اللہ نے فرمایا آن اب ایمان لے کر آیا، اب کوئی فائدہ نہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے، نظر سے پہلے ہی توبہ ہے. جب کسی پہ موت کے آثار سامنے آ جائے پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے. وہ ایسا لشکر ہے جو غرق کر دیا جائے گا. کم ترکوا من جنات وعیون، اللہ فرماتا ہے وہ چھوڑ کے پھر باغات اور چشمے. وزروع ومقام کریم، اور کتنی سرسبز کھیتیاں اور شاندار مقامات. فرعونیوں نے جو پورے یعنی محلات اپنے بنائے ہوئے تھے، گارڈنز بنائے ہوئے تھے، اور اتنی جائیداد جو اکٹھی کی تھی وہ دنیا میں ہی رہ گئی. فما بکت علی ونعمت كانوا فيها فاكهين، اور کتنا ہی عیاشی کا سامان جس میں وہ عیش کرتے تھے وہ دنیا میں چھوڑ گئے. کذالک، ایسا ہی ہوا. واورثناها قوما آخرین، اور ہم نے وارث بنا دیا جو پیچھے آنے والے لوگ تھے ان کو، یعنی وہ اپنے ساتھ کوئی نہیں لے کے گیا، سب کے سب غرق کر دیے. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، پس ان کے مرنے پر نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی. یعنی کسی نے غم نہیں کیا. اسی میں امپلائڈ ہے کہ نیک بندے کے مرنے پہ آسمان و زمین روتے ہیں، اور اس طرح کی احادیث بھی ملتی ہیں. لیکن اللہ کے نافرمان جب مرتے ہیں ان کو تو دھمکیاں ملتی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت چرپائی کے اوپر کلام کرتی ہے، جو بدکار میت ہے وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے آگے میرے پہ عذاب شروع ہونے والا ہے. جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی چیخ و پکار سنتی ہیں. جن و انس نہیں سنتے کیونکہ یہ اکاؤنٹیبل ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا. عذاب قبر کے حوالے سے، برزخ کے حوالے سے مسئلہ نمبر 117A اور B میرا ڈیٹیل ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے چھٹکارا دے دیا تھا. مل فرعون، فرعون کی طرف سے. انه كان عاليا من المسرفين، بے شک وہ بڑا متکبر اور حد سے بڑھنے والا تھا فرعون. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے چنا تھا بنی اسرائیل کو جہاں والوں پر فضیلت دیتے ہوئے اپنے علم کی بنیاد پہ. یعنی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو چنا، ان میں پیغمبر مبعوث کیے. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو عطا فرمائی ایسی نشانیاں جن میں سری آزمائش تھی. آزمائشیں بھی آئیں، وہ آزمائش کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہی آیا ہے کہ ان کے فرعونی جو ہیں وہ لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے اور پوری پرسیکیوشن کرتے تھے. یہ جو پیرامڈز ہیں گیزا کے مصر کے اندر، احرام مصر، یعنی یہ بنی اسرائیل سے ہی انہوں نے تعمیر کروائے ہوئے ہیں، انہی کو یعنی یوز کیا ہوا ہے انہوں نے. تو غلام بنایا ہوا تھا انہوں نے. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ کفار مکہ بھی کہتے ہیں اور یہی وہ بھی کہتے تھے، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ،
کہ یہ موت تو نہیں مگر یہی موت جو ہمیں دنیا کی زندگی میں آ جانی ہے اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جانا۔ اچھا، کافروں کی بھی قسمیں ہیں۔ مشرکین عرب وہ کافر تھے جو اللہ کو مانتے تھے، کریٹر آف دا یونیورس بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ چھوٹے الہا کو شریک کرتے تھے، اور ایک کفر ان میں یہ پایا جاتا تھا کہ وہ آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے اور کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ یعنی صرف ایتھیسٹ ہونا کفر نہیں ہے کہ کوئی شخص ڈینائل آف گاڈ کرے، بلکہ یہ بھی ایک کفر کی فارم ہے کہ گاڈ کو مانتا اس کے ساتھ شریک کرے، یا شریک نہ بھی کرتا ہو آخرت کے دن کو نہ مانے۔ تو یہ اسلام کے بنیادی 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں۔ یہ بنیادی عقائد ہیں جن کا ماننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کرو۔ اب ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا، تو یہ ڈیمانڈ ہی بالکل غلط ہے کہ آپ کہے کہ جی اچھا سچے ہو تو ہمارے باپ ابا و اجداد کو ہمارے سامنے ابھی زندہ کرو پھر ہم مان لیں گے۔ تو پھر دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کیا چاہتا ہے؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ دیکھ کے تو مان ہی لینا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ اتنا فضول قسم کا اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم معجزہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کے بزرگ بابے ہی ہے نا، جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے۔ اور یہ کہ سائی نے کہا جی شیخ عبد القادر جیلانی سے آ کے کہ جی آپ مردہ کو زندہ کر کے بتاؤ، نے کہا جی کیڑا مردہ زندہ دیکھنا چاہنا ہے؟ تو یہاں تو کوئی نہیں ہوا۔ یہاں جب یہ کافر اعتراض کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام کو نہ کہا جاتا کہ یا رسول اللہ ان سے کہیں کہ کون سا مردہ زندہ دیکھنا چاہتے ہو۔ میں نے یہ کہا کہ سورۃ الانبیاء کا آپ پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیں، مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ ہمارے نبی علیہ السلام کو نہیں دیا گیا، اور نہ وہ ان کی ضرورت تھی۔ ہمارے نبی کا معجزہ تو قیامت تک کے لیے قرآن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس ٹائم طب عروج پہ تھی، وہ والا معجزہ ان کو دیا گیا، دیٹس آل۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے کسی نبی کا، ورنہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے آسمانوں پہ۔ ہمارے نبی تو فوت ہو چکے ہیں، ان کی تو قبر بھی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں دیکھو جی تمہارا نبی تو فوت ہوا ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، آپ بتاؤ کون افضل ہے؟ تمہارے نبی کے تو ماں باپ تھے، ہمارا نبی تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے مریم میں اپنی طرف سے روح پھونکی، تو آپ بتاؤ کس کا نبی افضل ہے؟ ان بنیادوں کے اوپر افضلیت کے فیصلے نہیں ہونے ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے یہ انہوں نے یعنی وہ مشہور کیا جی شیخ عبد القادر جیلانی نے جناب وہ ڈبا ہوا بیڑا تار دیتا سی، مطلب اس قسم کی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں، بالکل جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے۔ تو میں نے تو ان کو آفر کیا کہ یار چھوڑ دو، آپ آج کے کو بزرگ لے آؤ نا، ہم آپ کے سارے بزرگوں کو ایک بوئنگ 747 کے اوپر سوار کرتے ہیں اور پائلٹ کو پیراشوٹ دے دیتے ہیں، اور پھر ہم پائلٹ سے کہتے ہیں جناب جب آپ 10,000 فٹ کی بلندی پہ پہنچے نا تو آپ جتنے بزرگان دین ہیں نا جو بیٹھے ہوئے بیچ میں، جو ایک نگاہ مار کے جہاز بھی اڑا دیتے ہیں اور ڈوبی ہوئی تار دے رہے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ سر آؤ آ جاؤ کاکپٹ اور سنبھالو انہوں جہاز کو، پائلٹ صاحب تے چلے جائیں، اے سارا دی چیخاں نہ نکلنی ہے، منو پکڑ لینا۔ کوئی نہیں کہے گا نہیں جی بزرگ نے چلا لین کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو دلوں دے حال بھی جانتے ہیں بزرگ، چلاؤ انشاءاللہ جنت ہی جا کے لینڈ کرے گا، یعنی اگر اس نے ذہن رکھا جائے، ویسے دوسرے پاسے زیادہ چانس نہیں، لیکن ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں اس دنیا چ نہیں لینڈ کرے گا جہاز، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے بتاؤ اگر تم سچے ہو، کوئی جواب نہیں دیا اللہ، اناٹینڈڈ چھوڑ دیا۔ پھر ڈیٹیل آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے وہ مانگا کرتے تھے، اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے 4 لیکچر مسئلہ نمبر 131 ABCD ریکارڈ کروائے تھے، 7-8 گھنٹے کی گفتگو معجزات پہ، کرامات پہ، استدراج پہ، الوہین پہ، یہ ساری چیزوں کو میں نے کور کیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں۔ ان آیات کے کانٹیکسٹ میں 4 قرآن کلاسز ہوئی تھی، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اہم خیر ام قوم تبع، بھلا سوچو تو کہ کیا تم بہتر ہو یا قوم تبع؟ یہ قوم سبا جو تھی نا، ان کے جو یہ ہیڈ تھے نا وہ تبع کہلایا کرتے تھے، جیسے مصر کے جو ہیڈ تھے فرعون، اور رومن امپائر کے کیسر، اور پرشین امپائر کے کسرا، اور حبشہ کے جو حکمران تھے وہ نجاشی کہلایا کرتے تھے۔ یعنی یہ صفاتی نام ہے، نجاشی اس کا نام نہیں تھا، فرعون اس کا نام نہیں تھا، ایک سے زیادہ فرعون تھے۔
جیسے یہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، یہ ایک صفاتی نام ہے نا، وہ کئی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، کئی پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں. تو کیا وہ قوم سبا، تبا کی قوم بہتر تھی؟ والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، سب کو تباہ کر دیا ہم نے نبیوں کا انکار کرنے پہ، قوم عاد کو، ثمود کو، سب کو. انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ جرم کرنے والے تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا. ما خلقناہما الا بالحق، زمین و آسمان کی پیدائش کسی مقصد کے تحت ہوئی. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. لیکن اکثر لوگ آپ دیکھیں، ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، آپ جس سے بھی پوچھیں نا وہ کہے گا جی بنو پتہ ہے سب کچھ. اور اللہ ہمارے اکثر لوگ ناواقف ہیں، وہ سیریس لے ہی نہیں رہے خدا کی اس کریشن کو کہ بھئی مر کے اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم جانچنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون سے برے اعمال کرتا ہے. کسی نے کوئی مقصد بیان کیا ہوا ہے، کسی نے کہا جی وہ آپ نے جو مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. کوئی کہتا ہے جی اولیاء اللہ کو مرتبہ دینے کے لیے پیدا کیا ہے. کوئی مقصد بیان کرتا ہے، وہ کوئی مقصد او اللہ نے بندے اپنی فکر کرو تو اڈل کے بڑھنی ہے. ہر بندے نے اللہ کے حضور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر قیامت والے دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پرسش ہوگی. اس لیے پیدا ہوئے ہیں اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، سیدھا سا مقصد ہے. چونکہ یہ کام اوکھا ہے نا، اس واسطے چھوڑ کے باقی مقصد بڑھا لینا. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں، اللہ نے ذکر کیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو با مقصد پیدا کیا. یہ حق کے ساتھ، حق کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے پرپسفل، با مقصد. قرآن کے بارے میں بھی آیا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا، یعنی مقصد کے لیے اتارا اور یہ اپنا مقصد لے کر آیا. اور مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت، آخرت کی کامیابی. تو اب یہ ذکر آیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ذکر آ گیا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے، یعنی فیصلہ ہوگا. پھر یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ آپ نے یاشی کی زندگی کی ہے تو آخرت بھی آپ کی یاشی کی ہوگی. نہیں، دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا اسی کی آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، قیامت کا وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام بھی نہیں آئے گا. ولا هم ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، ہاں جس پہ اللہ رحم کرے، بس اللہ ہی کے رحم پہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آپ کہتے رہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں. تو اسی پاویں جھوٹ مارتے رہو. نہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جرت تھی کہ وہ یہ بات کرتے، جھوٹی منسوب کر دی ہے. اللہ فرمانے جس پہ اللہ ہی رحم کرے انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی عزت والا ہے، غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے. غالب اتنا ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے، رحم یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے. اچھا ان ظالموں سے پوچھیں، یہ ویسے تو بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت دن نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، تو شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہوں گے کہ میرے مرید میرے مرید، وہ نہیں نفسی نفسی کر رہے ہونے. ان کا مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے. یار مت ماری ہوئی ہے تو اللہ دے بندے اپنی بھی عقل استعمال کرو. بزرگوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہاں نبیوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں. اب اور آپ کو کس طریقے سے یقین نبی علیہ السلام دلائیں تو اب آپ مانیں گے کہ کوئی کسی کی وجہ سے کوئی دھونس کے ساتھ کسی کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی یا کسی بزرگ بابے کا مرتبہ جس کو آپ سمجھتے ہیں حضرت فاطمہ کے برابر ہو سکتا ہے، حضرت فاطمہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے انہوں نے لوگوں نے دعوے کیے اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں. جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. ان شجرۃ الزقوم، اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں.
جنتیوں اور جہنمیوں کا سائملٹینیس کنٹراسٹ آئے گا. پہلے اللہ جہنمیوں کا ذکر کرے گا کہ ان پر کیا صورتحال جہنم میں گزرنی. بے شک زقوم کا درخت ایک کڑوا درخت طعام الاثیم گناہگاروں کی خوراک ہوگا. کالمہل یغلی فی البطون پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا. یعنی وہ کڑوا درخت کھانے کے بعد پیاس لگے گی، ان کو پھر پگھلا ہوا تانبے کی مانند پانی دیا جائے گا، وہ پئیں گے تو ان کے پیٹ میں جوش مارے گا. کغلی الحمیم اور وہ کھولتا ہوا پانی گرم جوش مارتا پانی ہوگا. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو اسے مجرم کو اور گھسیٹ کر دوزخ کے سینٹر میں جا کے اس کو پھینکو. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو عذاب دینے کے لیے. یہ میرے بھائی یہ طارق جمیل صاحب کا لیکچر بیان نہیں ہو رہا، یہ قرآن بیان ہو رہا ہے. ذق انک انت العزیز الکریم. اللہ تعالیٰ فرمائے گا چک تو بڑی عزت والا اور بڑی جو ہے وہ کرامت والا ہے. یہ تنزیہ جملہ اللہ کی طرف سے بولا جائے گا کہ دنیا میں تو تو نے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے نا کہ میں جناب ہے کر دیا گا تو میں کر دیا گا، تو بڑی عزت والا ہے نا، دیکھ تیری عزت افزائی میں کر رہا ہوں. تیرے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو. یقین نہیں تمہیں آ رہا کہ ایسا ہوگا. وہ کہتے نہیں اینڈ تے چھاڑی دینا اللہ نے، بس ایویں تھوڑی تمکی شمکی ہوئے گی. یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا. ان کو میں نے پھکی دنیا میں دی ہوئی ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی. ماں دیکھو، ماں کوئی دوزخ میں پھینک سکتی ہے کسی بچے کو، اللہ تعالیٰ کیسے پھینکے گا؟ میں کہتا ہوں جی آخرت تو کسی نے نہیں دیکھی، میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا، قرآن تو موجود ہے نا، یہی پڑھ کے دیکھ لو. یہ کون ہے؟ یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ یہ جو آیات پڑھ رہا ہوں یہ میں نے گھر بنائی ہیں جن کے اندر یہ سارا ذکر آ رہا ہے. تو میں ان کو دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ماں نہیں یہ چاہے گی، تو میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اور میں بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو، اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور آپ اس کی دشمنی میں اس لیول پہ جائیں کہ آپ اس دشمن کی بیوی کو مار دیں. آپ کہیں گے نہیں یار اس کا کیا قصور ہے، اس کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ رحم کھائیں گے نا کہ یار اس کی ماں مر گئی بچوں کی، ان بچوں کو بیوہ، جب یہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے تو یہ جو ماں کے بغیر رہیں گے اور نئی جب ستیلی ماں آئے گی ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے. ترس کھائیں گے نا آپ اور میں، تو کھائیں گے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پہ ترس فرماتا ہے؟ کیا دنیا میں ہزاروں مائیں ایسی مر نہیں جاتی پریگنینسی کے دوران جن کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. پھکی تو آڈے سارے بزرگوں کی کتاباں فارغ جائے. میں تو پریکٹیکل مثال دیں، بتائیں مجھے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی کس نے دوزخ میں پھینکے گا؟ وہ دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، ہزاروں عورتیں مار رہا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب رحم کدھر گیا؟ آپ نے رحم کا کیا کنسیپٹ سمجھا ہوا ہے؟ وہ ایک بوڑھی دادی اماں ہے جو پسیج جائے گی، وہ رحم فرمانے والا ہے میرے بھائیوں ان پر جو واقعی اس کی طرف رجوع لائیں. وہ ابو جہل کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے، وہ فرعون کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے، نبیوں کے ماننے والوں پر رحم فرمانے والا ہے. ورنہ میں نے آپ کو پریکٹیکل مثال دے دی ہے. آپ کو آخرت کی ویڈیو میں دنیا میں دکھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں ایسی مائیں مر رہی ہیں جن کے 5-5 6-6 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی رحم نہیں فرماتا کہ چلو یار بچے تھوڑے بڑے ہی ہو جائیں. تو یہ چیز اللہ نے دنیا میں دکھائی ہے اس لیے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پسیج نہیں جاتا. اٹھ کو حوصلے تھے مسالہ بیان کرنی ہے بند کرو. ٹھیک ہوگا جی.